بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے ماہ یعنی کہ اپریل کو یہودی قوم بچڑے کی قربانی کر رہی ہے۔ ناظرین، 2000 سال بعد آخرکار وہ وقت آ گیا ہے جب ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ پھر سے تعمیر کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ہیکل سلیمانی یہودیوں کے نزدیک اتنا ہی اہم ہے جتنا ہم مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ ناظرین، یہودی علماء پچھلے کئی برس سے لال بچھڑے کی تلاش میں تھے۔ یہ پوری طور پر لال ہونا چاہیے تھا اور اس کے بدن پر لال رنگ کے سوا کوئی اور رنگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیل کئی برس سے اس بچڑے کی تلاش میں تھا، اس کے لیے اس نے پوری دنیا میں اپنی یہ تلاش جاری رکھی۔ آخرکار انہیں امریکہ کے شہر ٹیکسس سے ایسے ہی گائے کا لال رنگ کا بچڑا مل گیا، لیکن یہودی علماء کے مطابق قربانی کے لیے بچھیا درکار تھی، اس لیے انہوں نے اس کا سیمپل لے کر اسرائیل میں ایک فارم میں تجربات سے وہ بچھیا پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور آج یہ اسرائیل میں بڑی کڑی نگرانی میں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس بچھیا کو مسجد اقصیٰ کے سامنے والے پہاڑ پر قربان کر دیا جائے گا، جس کے بعد اس کے خون اور اس کے گوشت کو جلا کر ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، یہودیوں کا یہ تصور تھا کہ وہ ابھی ناپاک ہیں، اور یہودی علماء کے مطابق ان کی پاکی کا واحد ذریعہ لال بچھیا کی قربانی ہے۔ ناظرین، اس بچھیا کی قربانی کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی، جو تیسری بڑی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہوگی، جس کے متعلق تورات احادیث مبارکہ میں بھی واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کے گنبد یعنی گولڈن ڈوم کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کائنات کا وسط ہے، کیونکہ اسی پر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی تھی اور اس کی جگہ پر مینڈا آ گیا تھا۔ ناظرین، آخری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، پہلے مسلم دنیا کو لگتا تھا کہ اسرائیل اتنے عرب ممالک کے درمیان رہ کر کیسے اتنے مسلم ممالک کا پریشر برداشت کر پائے گا، لیکن اس نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل امت مسلمہ کے بے حس اور بے غیرت حکمرانوں کو بھی بھانپ چکا ہے کہ ایسے حکمران ہو تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو تم سے زیادہ فرما بردار ہوں گے، تم ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو تم گھروں سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتے؟ کیا تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی پر خوش ہو؟ تو تمہیں بتا دوں کہ آخرت کی زندگی کے فائدے تو دنیاوی زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اور اگر تم گھروں سے نہیں نکلو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ ناظرین، یمن اور سیریا نے فلسطین کی مالی امداد تو کی ہے، لیکن مصر اور سعودی عرب جیسے ممالک بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں تمام فلسطینی رفح میں ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ نما جگہ میں قیدیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مصر اپنے بارڈر کھولنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ مہاجرین ہمارے ملک میں آگے تو ہماری معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پر ناظرین، عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے سے یہ سبق حاصل ہو گیا ہے کہ جس علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ رہا نہیں کرتا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کو پیٹ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ نئے لوگ پیدا کر دے گا جو تم سے زیادہ فرما بردار ہوں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ ناظرین، عربوں سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار انعامات کیے تھے، جن میں سے من و سلویٰ کا نزول، بنی اسرائیل کے پانی کے لیے 12 چشموں کا نکلنا مشہور ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر 4000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے تھے جو کہ یکے کے بعد آتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو سب سے مشہور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ من و سلویٰ تھی۔ من شکر تھی جو رات کو ان کے درختوں پر پڑتی تھی اور صبح کو یہ اسے اکٹھا کر لیا کرتے تھے، اور سلویٰ ایک خاص پرندے کا نام ہے جو ان کے خیموں کے پاس خود بخود آ کر بیٹھ جاتا تھا اور اڑتا بھی نہیں تھا، اور یہ انہیں پکڑ کر اس کا گوشت پکا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم یعنی تورات سے منہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت عربوں کے حوالے کر دی۔ جب عربوں نے بھی پیٹ پھیری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختہ دار سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، عرب تو اسی دن ختم ہو گئے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کو تختہ دار سونپا۔ ناظرین، انہی لال بچھیا کی قربانی
سلیمانی کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد دجال کے ظہور کی نشانیاں تورات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پوری ہو رہی ہیں۔ پہلے یہودیوں کا مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کر کے رومی حکمرانوں کے ہاتھوں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن اس تیسری عالمی جنگ کے دوران عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے، لیکن پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دوران دمشق کی ایک مسجد پر اتریں گے اور یہیں پر حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر کو دجال کے لشکر نے گھیر رکھا ہوگا۔ ناظرین، امام مہدی کے لشکر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ لوگ ایران، پاکستان، افغان، انڈیا سے آئیں گے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا تھا۔ ناظرین، افغانستان میں خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے اور پاکستان میں بھی خلافت کا نظام قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا بلکہ یہ وہ تمام نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایسی فوجیں ہوں گی جن کا کوئی بھی رخ نہیں پھیر پائے گا۔ یہ کالے جھنڈوں کی جماعت یروشلم میں جا کر امام مہدی سے ملاقات کرے گی اور ان کی قیادت میں کفار کے ساتھ لڑیں گی۔ ناظرین، اس عالمی جنگ کے پہلے جو یہودیوں کا جھوٹا مسیحا بن کر آئے گا وہ دجال ہوگا، جسے اس دنیا کی تمام تر طاقتیں حاصل ہو گئی۔ ناظرین، ایک بہت ہی خونخوار اور خون ریز جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں شہید ہو جائیں گے۔ اس جنگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا اور منافق اور یہودی بھاگ جائیں گے۔ وہ جس بھی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ گواہی دے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے مار دے، سوائے ایک درخت کے جو کہ یہودیوں کا مقدس درخت ہے جسے انہوں نے یروشلم کثیر مقدار میں لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم کریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں۔ یہ بات فکر کی نہیں بلکہ یہ بات خوشی کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اچھے اچھے اعمال سر انجام دینے چاہیے تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔